بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں. جس اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کے سارے لوگوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے مجھے اور آپ کو سارے کے سارے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے فضائل کو جاننے سے قبل چند باتیں بنیادی مجھے اور آپ کو اس کلمے کے تعلق سے جاننا بے حد ضروری ہے. اسی کلمے کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا. مخلوقات میں انسانوں اور جناتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کلمے کی خاطر پیدا کیا
کہ انسان اور جنات اس کلمے کے اوپر عمل کرے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں، اور انبیاء اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محض اس کلمے کی بنیاد پر، اس کلمے کی خاطر اللہ رب العزت نے جاری کیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کے تمام انبیاء کی سب سے پہلی دعوت اسی کلمے کو قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے کے سارے رسولوں کو اسی بات کی وحی کی گئی کہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ صرف اور صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں میں دو گروہوں کو تقسیم کیا، ایک وہ خوش نصیب گروہ اور وہ نیک بخت گروہ جنہوں نے اس کلمے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر انہیں مومنین قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے خوش نصیبوں کے لیے اور نیک بختوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں جنت تیار کر رکھی ہیں، نعمتوں والی جنتیں اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک گروہ وہ ہیں جو بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، جنہوں نے اس کلمے کو پانے کے باوجود اس کا انکار کیا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی کے خاطر قیامت کے دن ترازو نصب کیا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگوں کے حساب کیے جائیں گے، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اچھے اعمال تولے جائیں گے، برے اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے، جن کی نافرمانیاں زیادہ ہوگی، جن کی برائیاں زیادہ ہوگی، جنہوں نے شرک اور کفر میں وقت گزارا ہوگا، ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ شخص دنیا کے اندر اس کلمے کا صحیح طور پر نہ تو معنی جانتا تھا، نہ مفہوم جانتا تھا، نہ اس کے اوپر وہ عمل کرتا تھا، اور نہ ہی اس کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بنیادی طور پر امت محمدیہ کے اندر تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ قسم میں نے اپنے ذاتی طور پر مطالعے سے کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہیں کہ جو اس کلمے کو سرے سے جانتی ہی نہیں ہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں کہ کلمہ طیبہ کہتے کسے ہیں۔ یہ ایک گروہ ایسا ہے، ہم نے اپنے دعوتی فیلڈ میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ملے کہ جن کو کلمہ طیبہ کا ہی عطا پتہ نہیں ہے، جن کو کلمہ طیبہ کیا ہے اس کا ہی معلوم نہیں، اس کا ہی علم نہیں ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہیں کہ جو بالکل اس سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ ایک گروہ لوگوں کا یہ ہے، امت مسلمہ کے اندر پہلی قسم یہ ہے کہ وہ بالکل نابلد ہیں۔ دوسری قسم وہ ہیں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں اتنا جانتی ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس کلمے کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اتنا جانتے ہیں، نہ اس کے معنی کو صحیح طور پر جانتے، نہ اس کے مفہوم کو صحیح طور پر جانتے، نہ اس کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کرتے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں، اس کے مفہوم کو بھی جانتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے تقاضوں کی، عمل کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی، تو وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی اپنی پیشانی رب کے سامنے بھی جھکاتے ہیں، کبھی کسی اور کے سامنے بھی جھکاتے ہیں، کبھی رب کی بھی تعظیم کرتے ہیں، کبھی کسی غیر کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے تقاضوں کے اندر کمی ہے، اور اس کلمے کے صحیح معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنے کی
بنیاد پر یہ کام وہ کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تین قسم کے لوگ ہمارے سماج کے اندر ہمیں نظر آئیں گے۔ ان تینوں کی اصلاح کرنا میری اور آپ کی سب سے پہلے اول درجے میں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک یہ کلمے کی صحیح تشریح، صحیح معنی اور مفہوم کو پہنچائیں اور اس کے تقاضوں کو پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اندر بنیادی طور پر دو جز ہیں۔ ایک جز نفی کا ہے، ایک جز نیگیٹو ہے، ایک جز اس بات کا ہے، ایک جز مثبت ہے، پوزیٹیو ہے۔ نفی کا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں میرے بھائیوں اس کا معنی اگر ڈیپ میں جا کر کے، گہرائی میں جا کر کے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس کا معنی بہت ہی وسیع ہے۔ میں آپ کے سامنے پوری ایک لمبی لسٹ پیش کر سکتا ہوں اس معنی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معبود ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی تعظیم کی جا سکتی ہے، جن کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، جن کو بڑا سمجھا جا سکتا ہے، جن کے سامنے وقت آنے پر جبین نیاز خم کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لا الہ کے صرف مفہوم میں، اس نفی کے مفہوم میں چار چیزیں داخل ہیں۔ یاد رکھیے گا، اتنی اہم باتیں، اتنی گہرائی والی باتیں آپ کو شاید نہ ملے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، لا الہ کے نفی کے اندر چار بنیادی چیزیں ہیں جس کا انکار کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس کے معنی اور مفاہیم کو جاننا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر بالغ مرد، ہر بالغ عورت، ہر قسم کے بوڑھے جوان کو یاد رکھنا ضروری ہے اور جاننا واجب ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، لا الہ کے مفہوم میں چار چیزیں داخل ہیں۔ پہلے نمبر پر لا الہ سے تمام آلہہ معبود، تمام کے تمام معبود ہیں، آلہہ کا انکار کیا جائے، اور آلہہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا اللہ رب العزت کے علاوہ قصد کیا جاتا ہے۔ جملے پر غور کیجئے، باتوں پر غور کیجئے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اس لا الہ کے اندر وہ چیز شامل ہے کہ ہم تمام کے تمام معبودان باطلہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جن کا قصد کیا جاتا ہے، لوگ ان کا قصد کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ایسے تمام کے تمام آلہہ کا، تمام کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، یہ لا الہ کا مفہوم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر اسی سلسلے کی بات ہمیں اور آپ کو کی ہے، اور کہا ہے کہ لا الہ کے اندر تمام آلہہ کا انکار بھی ہے، اور جن سے لوگ یہ قصد کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ملتا ہے اور کسی نقصان میں یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان اور ضرر کو دور کرتے ہیں، ایسے تمام آلہہ کا انکار ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادتیں کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے تمام آلہہ کا، تمام معبودوں کا انکار ہے لا الہ کے مفہوم میں۔ یہ پہلا نقطہ ہے لا الہ کے مفہوم میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لا الہ کے اندر تمام وہ انداد جو ند کی جمع ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی تعلق سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سمجھ بیٹھے یا ان سے اپنا ربط تعلق قائم کر بیٹھے، وہ سارے کے سارے انداد کا بھی انکار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذ، جو لوگ اللہ کے علاوہ انداد بناتے ہیں، ند بناتے ہیں۔ ند اور ند یہ واحد ہے، انداد جمع ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے بھی تمنا کی جائے، کسی اور سے بھی امیدیں رکھی جائے، کسی اور کو بھی بڑا اور عظیم سمجھا جائے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، وہ سارے کے سارے لوگوں کا انکار کرنا ہے۔ اور یہ بھی داخل ہے کہ انسان جس چیز کے ذریعے سے دین سے غافل ہو جائے، اللہ کی شریعت سے غافل ہو جائے، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ تمام کی تمام چیزیں انداد کے اندر داخل ہیں۔ خواہ وہ مال ہو، جس مال کی کمائی کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہوں اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ کو بھول جائے، دین کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے، اللہ رسول کے احکام کو بھول جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مال میں لگے ہوئے ہوں، تو یہ مال کمانا بھی انداد کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم کوئی منصب پر فائز ہیں، کسی منصب کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور اس منصب کی بنیاد پر ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ کا ذکر بھول جائیں، اللہ کی شریعت کو بھول جائیں، احکام شریعہ کو بھول جائے، اللہ کے دین کو، نمازوں کو، روزوں کو بھول جائے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد، تو یاد رکھیے یہ منصب بھی ند ہے، انداد کے اندر داخل ہیں، اور اسی کو انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ انداد کا مکمل طور پر انکار کیا جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارا آپ کا گھر ہے، ہمارے آپ کے گھر کے رہنے والے لوگ ہیں، میرا اور آپ کا قبیلہ ہیں، میرے اور آپ کے خاندان میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے، ان کی بدولت اگر ہمارا شریعت کے اندر ہماری شریعت کے اندر ہمارا کوئی کم اور کمی واقع ہو رہی ہے، عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہمیں غافل کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بھی ند کے اندر داخل ہیں، اور اس کی بنیاد پر انسان کہیں نہ کہیں شرک کے چور دروازوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور لا الہ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے۔ میرے بھائیوں، لا الہ کے مفہوم میں تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ارباب کا بھی انکار کیا جائے۔ ارباب یہ رب کی جمع ہیں، جس کے مفہوم میں وہ سارے کے سارے لوگ داخل ہیں جن سے ہم حق کے خلاف فتوے لیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جن سے ہم حق کے خلاف، حق بات ہیں، حق چیز ہیں، اس کے خلاف فتوے لیتے ہیں، وہ علماء سو جو حق کے خلاف فتوہ دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے ارباب میں داخل ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ نصارہ لوگ، یہ نصرانی اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے علماء سو کو ارباب اور رب بنا لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ علماء اپنے تئیں اس کو حلال قرار دیتے ہیں، یہی رب بنانا ہوا۔ اور لا الہ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمیں ان ارباب کا بھی انکار کرنا ہے جو حق کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ اور بات آئی ہے، گفتگو آئی ہے، تو میں ذرا سوشل میڈیا کا بھی تذکرہ کر دوں۔ آج ہمارے سامنے بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو سوشل میڈیا پر ایک مقرر کی حیثیت سے، ایک خطیب کی حیثیت سے خطبہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، واعظین ہیں، واعظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوال و جواب کا سیشن ان کے یہاں موجود ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان سے ہم حق کے خلاف فتویٰ صادر کروائیں، ان سے ہم حق کے خلاف فتویٰ مانگیں، اور وہ شخص حق کے خلاف فتویٰ دیں اور ہم اس کے اوپر عمل کریں، تو یاد رکھیے ہم نے ان علماء کو، ان مقررین کو، ان خطباء کو جن سے ہم نے فتویٰ طلب کیا ہے حق کے خلاف، ان کو ہم نے رب بنایا۔ گویا کہ ہم نے لا الہ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا۔ اگر ہم سمجھ جائیں لا الہ کا صحیح مفہوم تو کبھی کسی کو ہم ارباب نہیں بنائیں گے، کسی کو رب تسلیم نہیں کریں گے۔ لا الہ کے مفہوم میں چوتھا بنیادی نقطہ یہ ہے
کہ مجھے اور آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ارباب کے اندر طواغیت بھی داخل ہے. لا الہ کے مفہوم میں طواغیت بھی داخل ہیں. طواغیت طاغوت کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز یا ہر وہ شخصیت کہ جس کی پوجا کی جاتی ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہو، خواہ وہ بت ہو یا نجومی ہو یا جادوگر ہو یا علماء سو ہو، یہ تمام کے تمام اس کے اندر داخل ہیں. اگر ہم ان تمام کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم نے طاغوت کی پوجا کی ہے. اور طاغوت کی پوجا کرنے والا انسان لا الہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، اور طواغیت کا بھی انکار کرنا اس لا الہ کے مفہوم میں داخل ہیں. یہ بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کے پہلے رکن میں 4 چیزیں داخل ہیں کہ ہمیں لا الہ سے تمام آلہہ معبودوں کا انکار کرنا، تمام ارباب اور رب کا انکار کرنا، اور تمام کے تمام انداد اور ند کا انکار کرنا، اور تمام کے تمام طواغیت کا انکار کرنا، یہ لا الہ کے مفہوم میں داخل ہیں. دوسرا رکن اس پورے کلیمے کا یہ ہے کہ الا اللہ، اس بات ہے کہ صرف اور صرف اللہ، معبود صرف اور صرف اللہ ہے. تو اس بات کے اندر 3 امور داخل ہیں. یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چل رہا ہوں میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ. وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت اہم ہیں. یاد رکھیے اس الا اللہ کے اس بات میں 3 بنیادی امور ہیں. پہلا امر یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا قصد کیا جائے اور اسی سے مانگا جائے. عبادت ہو، ریاضت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا، شریعت کا، اسلام کا، صرف اسے اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کو مختص نہ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الا للہ الدین الخالص. اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیجئے، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکاریے، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا نہ سمجھیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھے، کسی کو اور بگڑی بنانے والا نہ سمجھے، غوث اعظم نہ سمجھے، اور بھی بہت ساری چیزیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اس الا اللہ کے اس بات میں پہلا امر داخل ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مقام پر کہلوایا، آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ بھی دین کو خالص کرتے ہوئے، صرف دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی کے اندر اس بات کی صراحت فرمائی کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی جانی چاہیے، قصد صرف اللہ کا کیا جانا چاہیے، صرف مانگا جائے تو اللہ سے مانگا جائے، مددگار اگر کسی کو سمجھا جائے تو صرف اللہ کو سمجھا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں. حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا اشرک معی غیری، اشرک فیہ معی غیری، جس نے اس کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے شریک کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اس شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ایک مثال سے اس کو سمجھ لیجئے. میں اور آپ سارے کے سارے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہیں. اس نماز کی ادائیگی میں جو خالص اللہ کا حق ہے، اس ادائیگی میں اگر میں نے اور آپ نے ذرہ برابر کوتاہی کی اور ہمارے دل کے اندر رائی کے برابر بھی اگر یہ گمان آیا کہ کوئی ذمہ دار صاحب، کوئی بڑے انسان ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری عبادتوں کو دیکھ رہا ہے، یاد رکھیے اللہ کو ایسی عبادتوں کی کوئی
قدر نہیں ہے اور اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ مخلص اللہ الدین نہیں ہے، دین کو اس کے لیے خالص کرنا نہیں ہے۔ مخلص اللہ الدین کا مطلب انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ الا اللہ کے اس بات میں دوسرا مفہوم، دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگائی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھایا جائے۔ یہ دوسرا امر ہے کہ اللہ کو ہم نے اللہ مان لیا، اس کو معبود مان لیا، تو ہم اسی سے امیدیں لگائیں کہ وہ ہماری نیکیوں پر ثواب دے گا، ہماری نیکیوں کو ہمیں بدلہ دے گا، اور ہمارے گناہوں پر اور ہماری خطاؤں پر ہمیں سزائیں دے گا۔ اس بات کا ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک نوجوانوں کو سننا چاہیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک نوجوان مرض الموت میں تھا، گرگرے کے عالم میں تھا، موت اور حیات کی کشمکش میں تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں، پوچھتے اس نوجوان سے، نوجوان تو اس وقت اللہ رب العزت کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے؟ تو اس رب کے تعلق سے کیا گمان رکھتا ہے؟ تو تیرا کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس موقع پر، اس وقت جب انسان گرگرے کے عالم میں ہو، جب موت اور حیات کی کشمکش میں ہو، تو اسے کچھ نہیں سمجھتا، اسے کوئی چیز نہیں سمجھتی۔ اس موقع پر انسان کو صرف اور صرف تلقین کرنی چاہیے، بولنا نہیں چاہیے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، بلکہ کلمہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ انسان جو اگل بگل بیٹھے ہیں وہ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں۔ تلقین کرنے کا حکم ہے، کہنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تو پڑھ، اس لیے کہ وہ موقع ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان انکار کر بیٹھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور آخر وقت میں کفر کر کے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان سے پوچھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نوجوان بتاؤ تمہارا اللہ کے بارے میں اس وقت کیا گمان ہے؟ اس بندے نے، اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے امید لگا رہا ہوں اس بات کی کہ وہ مجھے سارے کے سارے میرے نیک عمل پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں کہ اس رب العالمین سے کہ جو کچھ بھی میں نے خطائیں کی، جو کچھ غلطیاں کی، جو کچھ میں نے گناہ کیے، وہ سارے کے سارے گناہ پر وہ رب العالمین مجھے سزائیں دے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں نے سچے دل سے توبہ نہیں کی، مجھے سزائیں دے گا۔ مجھے اس بات کا خوف ہے۔ تو امید اور خوف دونوں چیزیں انسان کو اس کلمے کے ذریعے دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہ نصیحت و وصیت کی، فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بھی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع ہو جائے، جو دو چیزیں فی هذا الموطن، اس موقع پر یعنی گرگرے کے عالم میں اگر کسی بندے کے دل کے اندر دو چیزیں جمع ہو جائے، الا اعطاہ ما یرجو ومما یخاف، ایک تو یہ کہ انسان اللہ سے امید کرتا ہے کہ مجھے اللہ نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، ومما یخاف، اور اس بات کا خوف رکھے کہ اللہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے میری خطاؤں پر، میرے گناہوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ نصیحت و وصیت کی کہ الا اللہ کے اس بات میں ہمیں اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے۔ اور تیسرا اور آخری امر بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم قدر نہ کرے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی قدر کرنے کا اسلام نے، شریعت نے حکم دیا، بڑوں کی عزت کرنا،
تعظیم کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حد تک ہے، دنیا کی حد تک ہمیں اور آپ کو ان کی تعظیم کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و قدر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان لوگوں نے، ان مشرکین نے، کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسی تعظیم کرنی چاہیے تھی، ویسے تعظیم نہیں کی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہ کلمہ بتاتا ہے کہ ہمیں جہاں اس کے مفہوم کو جاننا ہے، لا الہ کے تمام امور کو جاننا ہے، الا اللہ کے امور کو بھی جاننا ہے، تبھی جا کر ہم صحیح معنوں میں اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، چلتے چلتے آخری بات ذکر کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب والوں کو جب دعوت دی، اکٹھا کیا تو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک کلمہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جانتے ہیں آپ عرب والوں نے کیوں انکار کیا؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ ساری کی ساری باتیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وہ بڑوں کا احترام بھی کرتے تھے اور ند بھی بناتے تھے، انداد بھی بناتے تھے، ارباب بھی بناتے تھے، آلہہ اور معبود بھی تھے ان کے، اور بھی طواغیت بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ انہم کانوا، وہ لوگ سارے کے سارے لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یستکبرون، تو وہ لوگ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے کے سارے مسلمان بھائیوں کو اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنے، معنی کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔